ہمارے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، وہ پریشان رہتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا، تیاری کیسے کریں، اتنی موٹی کتابیں دیکھ دیکھ کے ان کا دماغ کھولنا، بولو بھائی، شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیچرل وے آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ، یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں جس پر عمل ہو رہا ہے۔ ٹیچنگ یعنی پڑھانا اور لرننگ سیکھنا، ان کا جو قدرتی اور نیچرل طریقہ ہے وہ ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے، ہم نے کالجز کا ماحول بھی دیکھا ہے، میں نے اسکول میں بھی پڑھا ہوں، میں اسکول میں انگلش اسکول بھی پڑھا ہوں، اردو اسکول بھی پڑھا ہوں، کالج میں بھی گیا ہوں، اور اس کے بعد مدرسے میں بھی آیا ہوں۔ تو مدرسے جاتے ہی جو ہمارا جو لرننگ کا اسٹائل تھا وہ فوراً کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا۔ تو میں بہت حیران ہوا کہ یہاں کا طرز تعلیم اور وہاں کے طرز تعلیم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ چونکہ ایک ذہن چلا گیا نا، اب ان چیزوں پر الگ سے موضوع بنا کر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بیان کے دوران اگر آ جائے تو میرا خیال ہے کوئی حرج، اور ان کا ہمارے دین سے بھی تعلق ہے، بلکہ ہے ہی دین سے تعلق۔ علم حاصل کرنا یہ ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے جتنے جو ہمارے طلبہ ہیں نا، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، میں جب مدرسے گیا تو میں نے وہاں اسٹائل کیا دیکھا پڑھنے کا، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہی اسٹائل اگر آپ اختیار کریں گے تو پھر آپ ترقی کریں گے اور آپ کا دماغ خراب بھی نہیں ہوگا۔ الجھن جو ہوتی ہے نا، یہ کتاب کو دیکھ کے ہوتی ہے نا الجھن، کیا ہے یہ، ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ خیر، تو ہم نے مدرسے میں کیا دیکھا کہ آپ کا جو کل کا سبق ہے نا، جو آپ نے کل ٹیچر سے پڑھنا ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء سے پہلے کھانا وانا کھا لیا، عشاء کے بعد کھانا، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ پڑھنے والا آدمی جس نے اسٹڈی کرنا ہو وہ اگر عشاء کے بعد کھائے گا تو کھانے کے بعد کتاب لے کے بیٹھے گا تو پاگل ہو جائے گا نا۔ کھانے کے بعد جب کتاب لے کے بیٹھو گے تو وہ تو ساری گیس دماغ پہ چڑھے گی، نیند آئے گی، اس سے تو معدے کا بھی بیڑا غرق اور دماغ کی بھی دہی۔ تو نہ دماغ کی دہی بناؤ نہ معدے کو گیس کا غبارہ بناؤ، سمجھ رہے ہو؟ اور درجنوں قسم کی بیماریاں لگتی ہیں اس کھانا عشاء سے پہلے، اور ہلکا کھانا کھانا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی تھوڑی بہت چلت پھرت کر کے آپ کتاب لے کے بیٹھے، کتاب جو بھی آپ کے کل کے سبجیکٹ ہیں، کل کے سبجیکٹ، وہ آپ نے ابھی ٹیچر سے پڑھے نہیں ہیں، آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے خود سے۔ خود سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ انگلش کی کوئی کتاب مثلا آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ اس کو خود سمجھیں۔ مثال کے طور پر انگریزی ادب کی کوئی کتاب ہے تو جو لیکچر کل استاذ نے دینا ہے، آپ نے وہ انگلش خود پڑھنا شروع کر دینی، وہ میتھ کی ایکویشنز خود حل کرنا شروع کر دینی ہے۔ یقیناً آپ کو نہیں آئیں گی وہ، کیونکہ اگر آپ کو آتی ہوتی تو پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کہیں گے نا جب ہمیں آتی ہوتی تو ہم یونیورسٹی میں کیوں آتے؟ بھائی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو آتی ہیں، جتنی خود سمجھ سکتے ہو اتنی سمجھو، اس کے لیے آپ کو کسی شرح کا سہارا لینا پڑے تو وہ بھی استعمال کریں آپ۔ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ پورا سبق جو ہے نا، اس کی خود پریپریشن کرنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے ٹیچر کے بغیر سمجھ میں آ گئی، اور کون سی چیز ایسی ہے جس میں مجھے ٹیچر کی گائیڈنس کی، جملہ مکمل کریں نا،
ضرورت ہے. انگلش کی ایک بک ہوگی نا, اس میں ممکن ہے ایک جملہ تو ایسا ہوگا نا جو آپ کو خود آتا ہوگا, اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا, اتنا تو آتا ہوگا نا, آخر کا تو آئے گا نا سمجھ میں. ارے بھائی نیوٹن کا لا لکھا ہوا ہے, شروع کا نہیں آ رہا سمجھ میں, تو آخر کا تو آئے گا نا. تو جو شروع ہے اس کو آپ انڈر لائن کر دیں کہ یہ والا سمجھ میں نہیں آیا, یہ والا آ رہا ہے. تو آپ جب پورا صفحہ پڑھیں گے یا میتھ کی تمام ایکویشنز حل کریں گے, اس کے لیے شرح کا سہارا بھی لیں. شرح کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہاں, جو گائیڈ بک آتی ہے نا, جو گائیڈ کر رہی ہیں آپ کو, وہ بھی آپ دیکھیں. وہ دیکھنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, پہلے میں گاڑی اردو میں بتاؤں گا, پھر کہ معلومات مجہولات سے جدا ہو جائیں. یعنی آپ کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے کیا پہلے سے آتا ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو آتی نہیں تھی مگر دماغ لگانے سے آ گئی ہے, اور کون سی چیز ایسی ہے جس میں دماغ لگا رہا ہوں مگر وہ پلے نہیں پڑ رہی. تو جو چیزیں پلے نہیں پڑ رہی ہیں ان کو انڈر لائن کر دیں کہ صرف یہ چیز ہے ٹیچر سے سیکھنے کی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہاں تک بھی نہیں آئی ہے تو پھر پڑھنا چھوڑ دیں, ٹماٹر بیچیں, یہ بتا رہا ہوں. کیونکہ پڑھنے کے لیے تھوڑا بہت دماغ, پڑھنے کا طریقہ ہی سیکھا نہیں جا رہا, تو پھر اللہ نے ہر ایک کو پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. پھر ٹماٹر بھی ہیں دنیا میں, اس کا بھی بزنس ہے, سڑکیں بھی, کنویں بھی کھدنے ہیں, ہر بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے. تو اس کا یہی ہے کہ اگر میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ تھوڑی سی ہے صلاحیت. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چیز سمجھنے کی ہے اور یہ چیز سمجھنے کی نہیں ہے. اگلے دن جب تو جو بھی آپ کے لیکچرار ہیں, پروفیسر ہیں, جب آپ ان کے لیکچر میں صبح بیٹھیں گے اور سبق جو ہے, جو لیکچر ہے, اس کی آپ پہلے سے تیاری کر چکے ہیں, تو آپ صرف اسی چیز کو فوکس کریں گے جو آپ کی سمجھ میں, بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں آئی. تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان, اور آپ کی دلچسپی بھی بڑھے گی. دلچسپی اس لیے کہ وہ لیکچر آپ کو سمجھنا جب آسان ہوگا اور بہت سی چیزیں آپ سمجھ چکے ہوں گے, تو میں نے ابھی بتایا کہ جو چیز آسان ہوتی ہے اس میں انسان کی دلچسپی بڑھتی ہے. ایسے ہی صبح صبح اٹھ کے ٹیچر کے سامنے بت بن کے بیٹھ جاؤ, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا یہ, تو دماغ بہت لگانا پڑتا ہے, بہت زیادہ, اور اس سے انسان مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور دماغ لگ جائے تو آگے یاد نہیں ہوتا. اس طرز تعلم میں, پڑھنے کے طریقے میں آپ کو یاد بہت جلدی ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے, ابھی کام مکمل نہیں ہوا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ہم جو کرتے تھے کہ صبح استاذ نے پڑھایا, ہاں سوری, یہ بھی لیکچرار نے لیکچر نہیں دینا ہو. ہمارے ہاں جو طریقہ تعلیم تھا وہ یہ تھا کہ صبح جب ہم ٹیچر کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے تو ہماری باریاں لگتی تھیں کہ بھئی آج اصول فقہ کا جو سبق ہے نا وہ فلاں طالب علم خود سنائے گا, آج حدیث کا سبق, حالانکہ وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں, رات جو تیاری کرنی ہے وہ ٹیچر کے سامنے اس کو ڈیلیور کرنا ہے, تاکہ ٹیچر کو پتا چل جائے کہ ان کو کیا چیز پہلے سے آتی ہے اور کون سی چیز ہے جو مجھے سکھانی ہے. تو جب طالب علم یا اسٹوڈنٹ جب استاذ کے سامنے خود بولے گا, اس میں بولنے میں کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا, اور جو رات اس نے تیاری کی ہے وہ اس کے دماغ میں اچھی طرح گھس جائے گی, اور ٹیچنگ کا ساتھ ساتھ تجربہ, ارے بولتے کیوں نہیں, اسی وقت ٹیچر بننا بھی شروع ہو جائے گا. وہ ٹیچر بنے نہ بنے, لیکن ٹیچنگ کے جو فائدے ہیں جس سے انسان کی لرننگ بڑھتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. استاذ کا کام یہ ہوگا کہ وہ صرف طالب علم کو یہ بتائے کہ کون سی چیز آپ غلط سمجھے ہیں جو ایسے نہیں ہے, اور کون سی چیزیں جو آپ سمجھ پائے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ یونیورسٹیوں میں اس لیے مشکل ہے کہ وہ 50 60 طلبہ وہ کہاں ہر ایک سے سنیں گے. تو اس کا پھر دوسرا حل بھی ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا, ابھی پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں. یہ کر لیا آپ نے,
سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو ٹیچر کا جو لیکچر ہے اس کو بیداری سے سننا ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا اور یہ اب پتا چلا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس کتاب کو بند کر دیا، جو اگلا پیریڈ ہے وہ آپ نے لیا، اس کا بھی یہی حساب کتاب ہے، وہ بند کر کے رکھ دی، بھول گئے اس کو۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دوپہر کھانا کھانا ہے۔ کھانے کے بعد آپ کے باپ کو بھی سونا پڑے گا، معذرت کے ساتھ۔ جو پڑھنے والا آدمی ہے اگر وہ دوپہر قیلولہ نہ کرے تو اسے چاہیے کہ کتابیں بند کر کے ٹماٹر بیچے، گول گپے، بہت زبردست ہم نے وہاں کھائے تھے، ادھر ابھی ہانگ کانگ گئے تھے، وہاں بھی گول گپے بک رہے تھے، تو گول گپوں کا کاروبار کرے، وہ زیادہ چلے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ صبح سے جو آدمی اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کی تھکاوٹ کا لیول بہت اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اگر دوپہر کھانے کے بعد آپ آرام نہیں کرتے، آپ کا دماغ رات تک کام نہیں کرے گا۔ کسی کا دماغ اگر کام کر رہا ہے تو اس کو کسی عجائب گھر میں جمع کرا دیں، نہیں ہوتا ایسا۔ گورے کیا کرتے ہیں، دوپہر کھانا ہی نہیں کھاتے، وہ تھوڑا بہت وہ چائے میں ڈبو کے وہ کچھ کھا لیا انہوں نے، برگر ہلکا سا یہ کر لیا، ورنہ جو ان کے پڑھنے والے لوگ ہیں، جہاں تک میری ریسرچ ہے، وہ دوپہر ایسے ڈٹ کے جیسے ہم کھاتے ہیں نا تمیز سے، اس طرح وہ لنچ، کیونکہ لنچ کرو گے تو سونا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا تقیل، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، شیطان آرام نہیں کرتا دوپہر کھانے کے بعد۔ تو آپ نے کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی اور اس کے بعد آدھا سے پونے گھنٹہ آپ نے گھوڑے بیچ کے سو جانا ہے، لیٹ جانا ہے، اور دماغ سے نکال دینا ہے صبح کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، ترقی کرنی ہے، تنزل۔ شیطان یہ چیزیں لاتا ہے، یار دیکھو کیا ہو، مفتی صاحب کی ترتیب پہ آج عمل کر رہا ہوں، پتہ نہیں ہوا، بس چھوڑ دو، بھول جاؤ سارے غم، اور موبائل کو بند کر کے رکھ دو، بلکہ موبائل تو لے کے جاؤ ہی نہیں۔ موبائل کا میں بتاؤں گا ابھی آخر میں، موبائل جس کی جیب میں ہر وقت موبائل ہے نا، اینڈرائڈ ہے یا ایپل ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھو۔ ترقی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، اس کو آف کرنا پڑتا ہے، گھر چھوڑ کے جاؤ۔ ہماری تو مجبوری بن چکی ہے، موبائل لوگوں سے رابطہ ہے، ورنہ اس کو یہ جو جیب میں پڑا ہوا ہے نا ابھی، یہ درد سر ہے، عذاب جان ہے۔ اس کو اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ آپ کو کنٹرول کر لے گا، یہ اپنی مرضی سے چلائے گا پھر آپ کو۔ آج جو ہمارے طلبہ ہیں وہ موبائل کی مرضی سے چل رہے ہیں، موبائل اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ گھوڑے بیچ کے سو گئے۔ اس کے بعد آپ اٹھے، اگر ظہر سے پہلے قیلولہ کیا ہے تو ظہر کی نماز پڑھیں، بہتر تو یہی ہے نماز سے پہلے قیلولہ ہوتا ہے، تاکہ نماز پڑھ کے آدمی فریش ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ اٹھیں گے 15 منٹ تک آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، کیونکہ ایسے عادت نہیں ہے نا آدھا پونا گھنٹہ سو کے اٹھنے کی، جب سوتے ہیں تو پولیس آ کے اٹھاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج یہی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں سو رہا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا، تو آدھا پونا گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کیا، یہ 1 گھنٹہ چلو بہت زیادہ ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، آپ اٹھ کے منہ دھویا، اگر کسی کو گٹکے کی عادت ہے، اللہ نہ کرے بری عادت ہے، چائے کی عادت ہے، بری عادت ہے، تو چلو تھوڑی بہت، ویسے تو یہ اچھی عادت نہیں ہے، لیکن جو نہیں پیتے تو پھر وہ فریش ہی نہیں ہوتے نا، تھوڑا بہت گٹکا تو نہیں، چائے کا لگا لیا آپ نے تڑکا، اب آپ فریش ہو کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح جو آپ کے 5 یا 6 یا 4 لیکچر ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے خاص طلبہ کو جو ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو سلیکٹ کر لینا ہے، پہلے ہی کالج میں دوستی لگا لینی ہے ان سے، اور ان کو پورا بیان سنا دینا ہے آپ نے کہ ہم اس طرز پہ کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر آپ نے ٹیچر بن کے ان طلبہ کو وہ سبق پڑھانا ہے، اس میں ایک طالب علم بھی کافی ہے، جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ ہوں گے شرارتیں اتنی، بھائی 4 کو بٹھا لیا نا تو ایک لگا ہوگا موبائل میں، ایک کا فون آ رہا ہے، آپ نے ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے، یار تو بیٹھ جا میرے ساتھ، ہم دونوں اس طرح سے کیا کریں گے، پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بننے کی کوشش کریں گے، صحیح ہے نا؟ تو آپ نے کسی ایک ہنڈی وال کو، پشتوں میں ہنڈی وال کہتے ہیں دوست کو، ہنڈی وال کو بٹھایا، اور آپ نے جو 5 یا 4 لیکچر ہیں پورے اس کے سامنے کیا کر دیے، ایسے جیسے پروفیسر بن کے اس کو پڑھا دیا، کتاب سامنے رکھی ہوئی، یہ تھا یوں تھا۔ آپ رات بھی تیاری کر چکے ہیں، صبح آپ نے ٹیچر سے اچھی طرح سے
سن بھی لیا, اور اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں, ایک طالب علم کو بٹھا کے, اپنے دوست کو, اپنے ساتھی کو بٹھا کے اس کو اچھی طرح سے پڑھا بھی رہے ہیں. سمجھ گئے؟ نہیں آئی سمجھ؟ آپ کا کام ہو گیا کمپلیٹ. پھر اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں ہے. آپ کا باپ بھی اچھے نمبروں سے پاس ہوگا. معذرت, یہ ایبیوز لینگویج تھوڑی سی میں استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس کے بغیر ان لونڈے لپاڑوں کی سمجھ میں بات یہ تمیز سے تھوڑی سمجھتے ہیں بھائی. رفیع بھائی, یہ تمیز سے سمجھنے والی قوم. مزید پڑھنے کی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جس کو ٹاپ کرنا ہے وہ تھوڑی سی ٹینشن اور لے گا. ہر ایک کو ٹاپ کرنے کا شوق, یعنی اس سے آپ اس کنفیوژن سے نکل جائیں گے, جو ہے نا الجھن, یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ اتنی امتحان آنے والے, یہ کیا ہو رہا ہے, اس مصیبت سے آپ نکل جاؤ گے. ہنس کھیل کے بہت اچھے نمبروں سے امتحان میں انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے. اس امتحان سے پہلے تھوڑی ریویژن کرنی پڑے گی, ریوائز کرنا پڑے گا. بہت سی چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھ چکی ہوں گی, رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور کام اگر آپ کر لیں تو اس سے آپ ٹاپ کریں گے پورے کراچی میں انشاءاللہ, اور ٹاپوں ٹاپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ جب یہ آپ نے رات کو مطالعہ بھی کر لیا, صبح ٹیچر کے سامنے سبق کو ڈیلیور کیا, اور اگر اس کا موقع نہیں مل رہا تو ٹیچر سے سن لیا اچھی طرح سے, اور پھر دوپہر قیلولہ کرنے کے بعد آپ نے وہ 5 یا 6 لیکچر کسی کو بٹھا کے اچھی طرح سے اس کو یہ ایسے سنا دیے, ایسے سمجھا دیے جیسے آپ ٹیچر ہیں اور یہ آپ کا شاگرد ہے, اور پھر وہ بھی کرے گا, ظاہر ہے اس کو بھی تو موقع دینا پڑے گا نا آپ کو. اس سے آپ اور ایک اور دفعہ سننے کی آپ کو موقع ملے گا. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹاپوں ٹاپ ترقی کریں تو اس دن کا جو لیکچر ہے الگ ایک رجسٹر بنا کے آپ اپنی مادری زبان میں اس کا خلاصہ 3-4 لائنوں میں لکھ لیں. خلاصہ کیسے لکھیں گے؟ آپ کہیں گے 3-4 لائنوں میں ایک سبق کا خلاصہ, بولتے کیوں نہیں ہو بھائی, نہیں آ سکتا. تو خلاصے کا وہ مطلب نہیں ہے جس کو خلاصے کی کتابیں ملتی ہیں نا, ہر سینٹرل آئیڈیا اور وہ کیا ہوتا ہے اس کو, ہم تو رٹے لگاتے تھے نا, اس مرکزی خیال, وہ جو اصطلاح ہے, ٹرم ہے, وہ والا خلاصہ میری مراد نہیں. آپ نے کیا کیا کہ کچھ چیزیں تو آپ کے دماغ میں بیٹھ چکی ہوں گی, وہ آپ کو پتہ ہے, یہ مجھے پتہ ہے. جو نہیں بیٹھی ان کے صرف اشارے لکھنے ہیں, چاہے وہ آپ اردو میں ہی لکھ لیں. اردو میں لکھیں گے تو اور آسانی سے یاد ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا جو سبق ہے وہ تیاری ہو چکی ہے. آپ نے یا انگلش میں لکھ لیں جس میں آپ کو آسان لگے, کیونکہ ہمارے ہاں طلبہ میں بہت سے لوگوں کو انگلش نہیں آتی, اردو نہیں, انگلش نہیں آتی. تو آپ جس زبان میں آپ کو آسان لگے آپ نے صرف ہنٹس لکھنے ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. جب حدیث کی کتاب تھی ہمارے سامنے, تیاری کرنی تھی, اتنی موٹی کتاب, شرح معانی الآثار, اس میں فقہی مذاہب بہت ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب, امام شافعی کا یہ قول, امام حنیفہ کے یہ دلائل, امام شافعی کے یہ دلائل, اور ان کے دلائل کا جواب یہ, اور انہوں نے جواب میں جو دلائل دیے حدیث یہ پیش کی. یہ اچھا خاصا مشکل ٹاپک ہے نا, ایک ایک مسئلے پہ اتنے اقوال ملتے ہیں, پھر ایک کی دلیل یاد کرنا کیا ہے, مشکل. تو میں کیا کرتا تھا بھائی, ابو حنیفہ کو ہے کر دیا, امام حنیفہ کو کیا کر دیا, ہے, بس ہے لکھ دیا, اور سبق کی ہیڈنگ ڈال دی. مثال کے طور پر مسئلہ ہے رفع الیدین کا, یا مسئلہ ہے قراءت خلف الامام کا, تو مسئلہ رفع الیدین, بس اوپر ہے ڈال دیا, اور نیچے ایک اشارہ لکھ دیا کہ خلاصہ ان کے دلائل کا کیا ہے کہ منسوخ, بس یہ لکھ دیا. آگے کیا ہے, منسوخ. نص کی دلیل کیا ہے, وہ حدیث کے اشارے لکھ دیے. بہت آپ کی جب اپنی لکھی ہوئی تحریر ہوگی نا, وہ کسی اور کی سمجھ میں تو ایک لفظ نہیں آئے گا, لیکن وہ چونکہ آپ نے وہ 2-3 سطروں میں 2-3 گھنٹے کے لیکچر سما جاتے ہیں. آپ امتحان سے پہلے ان کو جب ایک نظر دیکھیں گے تو پورا خلاصہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے گا. امام شافعی کو شین سے تعبیر کر دیا, ٹھیک ہے نا. ان کی دلیل مثلا 6 حدیثیں ہیں, کن کن راویوں سے مروی ہیں, ابن عمر,
صحیح ہے نا. تو ابن عمر لکھ دیا, اور بھی جتنے صحابہ ہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ترک رف کی دلیل وہ. تو یہ جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ارے کیا ہو گیا, ان بہت ہی مختصر لفظوں میں ایسا کہ امتحان سے پہلے جب آپ ایک اچٹتی ہوئی طائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے پورا سبق مستحضر ہو جائے. یہ آپ نے ہر جو بھی آپ کے جو سبق ہے نا اس کی ایک الگ آپ نے ڈائری بنا کے, ایک الگ رجسٹر لے کے, اس پہ عنوان ڈال کے کیا کیا آپ نے, 2-2 3-3 لائنوں میں ہر ایک سبق کا روز آپ نے خلاصہ لکھ لیا. بہت مختصر خلاصہ ہونا چاہیے. اس کے مختصر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی اس کو سمجھ نہ سکے. کیونکہ اگر پاگلوں کی طرح بیٹھ گئے نا, بے وقوفوں کی طرح جیسے بیٹھ رہے ہوتے طلبہ, دیکھا ہے استاذ پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے کاپیاں کالی کر رہے ہیں بیٹھ کے, یہ بے وقوف اور احمق لوگوں کا طریقہ ہے پڑھنے کا. یہ جو ٹیچر آج کل پڑھا رہے ہوتے ہیں اور طلبہ بیٹھ کے نیوٹن کا قانون ہے جی, جو چیز جو ایسے ہمیں آواز آتی تھی پہلے, چیز منہ سے بول بھی رہے ہوتے تھے, متحرک ہے وہ, ایسے لکھ رہے ہوتے تھے نا, متحرک رہے گی جب تک اسے روکنے والی کوئی چیز, یہی قانون ہے نا. پتہ نہیں نیوٹن کا ہے, میں تو سائنسدانوں کے نام بھی بھول گیا. اور جو ساکن ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی ہے نا, وہ ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک کہ اس کو دھکا دینے والا کوئی نہ. ہم نے اپنے اسٹائل میں یاد کی. اور وہ نیوٹن کا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے جو ایکشن کے مطابق ہوتا ہے. یہی باتیں نیوٹن کہہ کے چلا گیا, حالانکہ اس کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت, یہ تو کسی کو چماٹ لگاؤ پتہ چل جائے گا, اسی کو لکھ لو. تھپڑ مارو کسی کو, دیکھو کس اسٹائل سے واپس آتا ہے, اس کو لکھ لو, ایک نیا لا آ جائے گا مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا. خیر, تو آپ نے کیا کیا, اس کو تمیز سے خلاصہ لکھ لیا. پورے جو چھاپ رہے ہوتے ہیں نا استاذوں کے جو لیکچر بیٹھ کے, وہ بیچارے اپنی صلاحیتوں کو برباد. تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ نے رات کو اس سبق کی خود تیاری کی, ٹھیک ہے نا, یہ 3 اسٹیپ سمجھ میں آ گئے. رات کو آپ نے خود سمجھنا ہے, صبح ٹیچر کا سبق لیکچر اچھی طرح سے بول لو نا, کیا جا رہا ہے, اچھی طرح سے سننا ہے, اور پھر اس کا تکرار کرنا ہے, ریوائز کرنا ہے, خود سے بیٹھ کے نہیں کہ رٹے لگا رہے ہیں. کسی کو سمجھانا ہے, اس کو ریویژن کہتے ہیں. کسی کو سبق کو ریوائز کرنا کسے کہتے ہیں, کسی کو سامنے بٹھا کے اس کو, کسی کا مطلب یہ نہیں کہ محلے سے کوئی بھی پاگل ادھار لیا اور بٹھا دیا, کسی مطلب اپنا جو کلاس فیلو ہے. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹاپ کرنے کا طریقہ کیا, اس کا خلاصہ لکھ لیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ پہلے دن بیٹھیں گے اور اس کتاب کو رات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صبح آپ نے پڑھنا ہے, تو آپ میں سمجھنے کی صلاحیت, بولو بھائی, بڑھے گی. اللہ کی عجیب قدرت ہے, انسان کے جسم میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, بہت زیادہ لچک رکھی ہے. اسے جو قوت یہ استعمال کرتا ہے نا, وہ قوت بڑھتی ہے. لیکن چونکہ ایک دم نہیں بڑھتی تو ہمیں یقین نہیں آتا. جیسے جیسے پریکٹس کریں گے آپ میں بھاگنے کی صلاحیت زیادہ, وزن اٹھائیں گے, وزن جو. تو آج جو دماغ لوگوں کے کمزور ہیں وہ اس لیے نہیں کہ خوراک نہیں مل رہی, بادام نہیں مل رہے, کمزور اس لیے ہیں کہ دماغ استعمال ہو ہی نہیں رہا. ڈرامے دیکھ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, کرکٹ کے میچ دیکھ رہا ہے, اس میں کیا دماغ استعمال ہوگا آپ کا بھائی؟ اس نے چھکا لگا دیا, اس نے چوکا لگا دیا, وہ فلاں جیت گیا, اس میں دماغ استعمال نہیں ہوتا. تو آپ جب اس طرح سے سبق کی تیاری کریں گے رات کو بیٹھ کے, جو ٹیچر نے کل پڑھانا ہے آپ نے ابھی سے سمجھنا شروع, تو آپ کا دماغ استعمال ہونا شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے 2 فائدے ہوں گے. نمبر 1 فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو ٹاپک ہے آپ کا اس میں بھی آپ کو مہارت پیدا ہوگی. نمبر 2 دماغ کی ایکسرسائز ہوگی, ورزش ہوگی, دماغ میں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی. یعنی اوور آل بھی دماغ کو فائدہ ہوگا, اور خاص اس ٹاپک میں بھی دماغ آپ کا کیا کرے گا, ترقی کرے گا. بھائی جب جم جاتے ہیں تو اگر ہاتھوں سے وزن اٹھائیں تو پوری باڈی کو فائدہ ہوتا ہے نا, لیکن خاص ویٹ اٹھانے کی صلاحیت الگ سے بڑھتی ہے.
تو جب آپ دماغ استعمال کریں گے کسی خاص سبجیکٹ میں تو آپ کی باڈی, آپ کے دماغ کو ایک عمومی فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کے دماغ کی صلاحیتیں کیا ہوں گی, بڑھیں گی, اور اس ٹاپک میں تو آپ کو مہارت پیدا ہوگی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوگا کہ آپ کو آج جتنا مشکل لگ رہا تھا اس لیکچر کو سمجھنا خود سے, اگلے دن تھوڑا سا آسان, اس سے اگلے دن اور آسان, لیکن وہ آسانی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. بھائی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو روزانہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہو رہا ہے نا, لیکن نظر آ رہا ہے کہ آج میرا بیٹا کل 3 فٹ کا تھا, آج ماشاءاللہ 3 فٹ 0.001 انچ کا ہو گیا. نظر تھوڑی آ رہا ہوتا ہے. آپ نے کام کو فوکس کرنا ہے, بچے کو کھلانا ہے, دیکھو تھوڑے دن میں 5-6 فٹ کا ہو جائے گا وہ. تو اسی طرح جب آپ سبق کی تیاری رات کو بیٹھ کے کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے, لیکن آپ نے جتنا ہو رہا ہے وہ کر لیں اور کتاب بند کر کے پھر سو جائیں. آپ نے اس ٹریک پہ اپنے آپ کو چلانا ہے. تو آپ دیکھو 6 مہینے بعد آپ کو احساس ہوگا, اندازہ ہوگا کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ چکا ہوں. ہم جب نیا سال شروع ہوتا تھا مدرسے میں, کتاب کھول کے دیکھتے تھے, ہم کہتے تھے یہ ہمارے بس کی, یہ تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل, لیکن اسی اسٹائل میں ہم پڑھتے تھے. سال کے بعد لگتا تھا اس میں کیا مشکل ہے بھائی, بہت آسان ہے. اسی وجہ سے میں نے مدرسے میں جو کتاب ایک دفعہ پڑھی, الحمدللہ ٹیچنگ میں مجھے دشواری نہیں ہوئی, بلکہ میں نے اپنے مدرسے میں ایسی کتابیں بھی پڑھائی ہیں جو میں نے پڑھی نہیں ہے. مجھے دے دی کہ یہ کتاب آپ نے پڑھانی ہے, مجھے نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے, مجھے ٹاپک معلوم نہیں تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے رات کو جب مطالعہ کرتا تھا سمجھ میں آ جاتی تھی, کیونکہ کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے. تو کتابیں تو دنیا میں لاکھوں ہیں, ساری کتابیں تھوڑی پڑھو گے آپ بھائی, لاکھوں ہزاروں کتابیں. ایک موضوع پر جب آپ ریسرچ کرنا چاہو تو صرف ایک کتاب تھوڑی ہے, سینکڑوں کتابیں ہیں. تو آپ نے کتاب کو رٹنے کے بجائے کتاب سمجھنے کی صلاحیت کو فوکس کرنا ہے کہ کتاب سمجھنے کی صلاحیت اگر مجھ میں پیدا ہو گئی تو پھر آپ کے لیے راستے آسان, تحقیق کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. یہ کیونکہ اسٹائل ہمارے ہاں پڑھنے کا نہیں ہے, اس وجہ سے ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں محققین پیدا, بولو نا بھائی, نہیں ہو. کل میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا, انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹر ہیں مقلد ہیں, اندھے مقلد, معذرت کے ساتھ. انہوں نے فرمایا کہ پہلے انڈے کے بارے میں تحقیق آئی تھی کہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے, مت کھاؤ. ہمارے ہاں بھی ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا مت کھاؤ. پھر گوروں کی تحقیق سامنے آئی کہ اس میں اچھا والا کولیسٹرول ہوتا ہے, برا والا نہیں ہوتا, 2 کھاؤ. یہ تو میں نے خود پڑھا ہے. کتنے صبح ناشتے میں انڈے کھاؤ, 2 کھاؤ. نئی ریسرچ, اب سب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کتنے کھاؤ, 2 کھاؤ, کیونکہ اس اسٹائل سے نہیں پڑھا ہے. سوائے ان ڈاکٹروں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. اس اسٹائل میں پڑھا نہیں ہے تو خود ریسرچ کی صلاحیت, ایسا لگتا ایسا ہے کہ خود ریسرچ کی صلاحیت نہیں ہے. تو کوئی دین کا علم حاصل کرے یا دنیا کا علم حاصل کرے, اس اسٹائل میں پڑھے گا تو آگے بڑھے گا, ورنہ مقلد, اندھا مقلد جسے کہتے ہیں, دین میں جہاں تک تقلید کا معاملہ ہے اس کی تو باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی ہے کہ جاہل مجتہد کی کیا کرے گا, تقلید, اور اس میں تو قرآن و سنت کا ایک دائرہ ہے, اس سے آگے نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن دنیا میں تو ریسرچ کے لیے کوئی باؤنڈری اللہ نے کھینچی نہیں ہے نا, اس میں تو بڑھتے چلے جاؤ بھائی, پھر بھی نہیں بڑھ رہے. تو جو آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا اچھے بچوں کی طرح, بتانے میں ٹائم لگا, اس پر عمل کرنے میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اس کو خلاصہ کیا ہے کہ آپ نے رات کو بیٹھے, صبح یہ سبق پڑھنا ہے, اس کو اچھی طرح سے بیٹھ کے آپ نے سمجھا, سمجھنے کے بعد کتاب بند کر کے جو نشان لگانا ہے اس پہ نشان لگا دی, بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ ٹیچر سمجھنا ہے آپ نے. پھر صبح اٹھے, آپ گئے اچھے بچوں کی طرح, جب ٹیچر کے سامنے جا کے بیٹھے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کون سی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی, وہ سمجھ لی, نہیں آئی تو چھوڑ دیں اس کو. ساری چیزیں ہر وقت سمجھ میں کوئی بات نہیں, سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا, دماغ نہیں پریشان نہیں کرنا. پھر آپ نے کیا کیا, دوپہر کھانا کھایا, آرام کیا. اس کے بعد جب آپ آرام کھا کے اٹھے, گٹکا پان چائے جو بھی اللہ نہ کرے آپ کو عادت ہے, اس کے بعد آپ فریش ہو کے بیٹھے, کسی بھی کو بھی بٹھایا, فری میں نہیں مل رہا, کرائے پہ لے لے ایک بندہ. خلاصہ سنا رہا ہوں نا.
بٹھایا اس کو سامنے, جو پورا لیکچر آپ نے اس کے سامنے, پورا لیکچر اس کو ایسے جیسے پڑھا رہے ہیں آپ, جتنے بھی وہ سب. اس کے بعد اگر وقت ہے انجوائے کرو لائف کو, گھومو پھرو, تفریح کرو, وقت ملے گا انشاءاللہ, اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. پھر آپ نے مغرب یا عشاء کے بعد دوبارہ بیٹھے کہ کل میں نے کیا پڑھنا ہے, جتنا ٹائم مل رہا ہے اس حساب سے آپ پڑھنا شروع کر دیں, اور مزید ٹاپ کرنا ہے تو اس کا روزانہ خلاصہ بھی آپ نے لکھ لیا. تو 1 سال کے بعد دیکھو آپ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوگے. اور اگر آپ سے یہ کام نہیں ہو رہا تو کتاب بند کر کے ٹماٹر کی ٹھیلا لگاؤ, پکوڑے بیچو, اپنی صلاحیتوں کو برباد, بولو بھائی, مت کرو. ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا. ماں باپ جو گن پوائنٹ پہ بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, ایک تو بچہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھنا کیسے ہے, اس لیے کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے وہ, تو وہ روزانہ لے کے بیٹھ رہا ہوتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ اسی میں پاگل ہو جاتا ہے وہ. تو اس اسٹائل سے پڑھیں گے تو یہ کنفیوژن تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی.